محترم ناظرین السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے اور آپ اگر اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہمارا انڈین اسٹاک مارکیٹ کل سے لگاتار ڈاؤن جا رہا ہے۔ دیکھیے جی ڈی پی کا ڈیٹا بھی آیا ہے اور بھی کئی طرح کی باتیں ہیں۔ ہمارے من میں یہ سوال ہے کہ آخر اسٹاک مارکیٹ کیوں گرا ہے، کیا اب اسٹاک مارکیٹ میں بڑی گراوٹ ہونے والی ہے، اور بھی طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ لیکن آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ذہن سے یہ سوال نکل جائیں گے اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ پی ڈی ایف بکس اور اسٹاک مارکیٹ کورس فری میں پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لنک سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریے۔ آپ کو لنک جو ہے ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لنک پر کلک کر کے اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے۔ واٹس ایپ نمبر بھی وہیں پر ہے، وہاں پر یوزر آئی ڈی موبائل نمبر سینڈ کر دیجئے۔ ہم آپ کو فری میں اسٹاک مارکیٹ کورس اور پی ڈی ایف بکس پرووائڈ کرا دیں گے۔ تو دوستو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اب میں جو یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، لگاتار میری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دم سٹیک اوتھینٹک 100% جانکاری ایسی ساجھا کی جائے جس سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ خود ایک اچھے ٹریڈر بن جائیں اور آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ جب ہم نے ویڈیوز نہیں بنائی تو کئی بھائیوں کے میسیج آیا کرتے تھے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور آپ جو ہے ہماری رہبری کریں یا ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ اب بھی بہت سے بھائیوں کے سوال آ رہے ہیں کہ جی آپ لائیو مجلس شروع کر دیجئے یا آپ جوائن بٹن کی ویڈیوز کو دوبارہ لگا دیجئے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ ابھی میں نے ان پر کوئی اپنا وچار یا کوئی اپنا جو ہے، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن فی الحال آپ اس چیز کو سمجھیے کہ خود سے آپ سیکھنے کی کوشش کریے، خود سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے وہ آپ کے کام آئے گا، اور جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نربھر رہیں گے، چاہے اس میں ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو اگلے کا ویٹ کرنا ہوگا، اس کا ٹائم دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں۔ ہماری اپنی لائف ہوتی ہے، بہت کام ہوتے ہیں، یا پھر اپنی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے ہمارا کئی مرتبہ اتنا زیادہ بیزی ہو جاتا ہے دن کہ ایک میسیج کا بھی رپلائی کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بنائیے ٹریڈر، کسی کے اوپر مت رہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوستو ایک بات کا اور دھیان رکھیے کہ کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں یہ سوچ کر کام نہ کیجیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ سوچ کر کام کیا ہوگا، ابھی وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کا پیسہ ٹریپ ہو چکا ہے۔ اب ان کو 2 مہینے لگیں گے یا 3 مہینے لگیں گے یا کتنے دن اسٹاک مارکیٹ ان کا پیسہ پھنسا کے رکھتا ہے، یہ تو اسٹاک مارکیٹ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسا بالکل نہ کریے۔ ایک آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے یا آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ آپ کس بیسک پر اس اسٹاک میں انٹری لے رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی نیوز ہے یا آپ نے اس میں کوئی اچھا چارٹ پیٹرن بنتا ہوا دیکھا ہے یا کوئی کینڈلز بنا ہے یا پھر آپ کی کوئی اسٹریٹجی یہاں پر لگ رہی ہے۔ آپ کو اگر وہ اسٹریٹجی ہیں یا پھر آپ کی کوئی اور چیزیں ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ وہاں پر اگر لگا کر کرتے ہیں، آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی آج اور کل کی نیوز کی طرف۔ دیکھیے، ابھی اگر نیوز کی بات کریں تو جی ڈی پی کا کوئی اثر مارکیٹ پر نہیں ہوا ہے، حالانکہ جی ڈی پی کا جو ڈاٹا ہے وہ اچھا آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی نیوز اور سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے انڈین اسٹاک مارکیٹ پر جو اپنا ٹیرف ہے وہ اور بھی کم کرنے والے ہیں، جو کہ 50% ہے وہ اب 20 یا 15% ہونے والا ہے۔ لیکن مارکیٹ پھر بھی گر رہا ہے۔ اس کا کیوں اثر نہیں ہوا؟ دیکھیے، مارکیٹ پر ان نیوزوں کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ بڑی نیوزوں کا ہوتا ہے، جیسے جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں یا پھر کیندر سرکار میں نئی سرکار بنتی ہے یا پھر جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے یا اچانک سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جی ڈی پی کا بھی ہوتا ہے اگر خراب آتی ہے تو۔ اچھی آئی ہے کہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ اپنے رجسٹنس پر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا ایک فارمولا ہوتا ہے سپورٹ اینڈ رجسٹنس۔ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ اپنے سپورٹ پر آتا ہے، پھر سپورٹ سے دوبارہ رجسٹنس کی طرف جاتا ہے، کئی مرتبہ رجسٹنس توڑ کر ایک نیا ہائی بنا دیتا ہے، پھر دوبارہ واپس نیچے اپنا ایک نیا لو بناتا ہے۔ تو اس طرح کر کر کے ہائی اینڈ لو کر کے جو انفارمیشن اس کی ہوتی ہے اس کو بناتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ اوپر اور نیچے جاتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ہے
اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، بالکل اس وجہ سے آپ کو دقت لینے کی کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ انٹری ہمیشہ اچھے اسٹاکس میں لیا کیجئے، اچھے اسٹاکس پر نظر رکھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹاک آپ کے سامنے آئے آپ نے اٹھایا انہی میں انٹری کر دی۔ آپ کو کسی بھی اسٹاک میں انٹری لینے سے پہلے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ پورا سیکٹر اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے خراب پڑا ہے، لیکن آج اور کل جو ہے فارما سیکٹرز اور خاص کر آٹو سیکٹرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور اب مارکیٹ کو یہاں سے اوپر لے جانے کا کام بھی جو کریں گے وہ آٹو سیکٹر ہی کرے گا۔ آپ دیکھیں گے جیسے کہ آٹو سیکٹر میں کئی سارے اسٹاکس ہوتے ہیں، ماروتی سوزوکی، اپولو ٹائر، جے کے ٹائر، اور بھی کئی ایسے اسٹاکس ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ کو اوپر لے جاتے ہیں، یا وہ آپ کے ٹاٹا موٹرز ہو یا پھر مہندرا اینڈ مہندرا ہو، کئی سارے اس سیکٹر میں آتے ہیں یہ اسٹاکس۔ تو ان سبھی شیئروں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ان میں سے 2-3 شیئر ایسے ہیں جو میں نے خود ان پر ریسرچ کی اور دیکھا ان کے سیکٹرز کو، تو مجھے بہت اچھے لگے وہ اسٹاک۔ حالانکہ مارکیٹ ڈاؤن جا رہا، صبح 121-150 پوائنٹ کے قریب گراوٹ نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ وہ اسٹاک اچھا چلے۔ تو ان کے پیچھے کی وجہ ہے کہ وہ اپنے سپورٹ سے چلے ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر سے ان کو جانا تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو اور سیکھ کر کام کرو، کبھی بھی کسی کام کو جلد بازی میں نہیں کیا کرتے۔ یہ جو PDF بکس ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کا کورس ہے آپ کو فری میں مل رہا ہے، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم اسٹاک مارکیٹ سیکھتے تھے تو ہمیں کوئی ویڈیو بھی فری میں نہیں ملتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا، کہ کیسے انڈیکیٹر کو استعمال کرنا ہے، کیسے کسی اسٹاک کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے یا پھر اس کے بارے میں سرچ کرنا ہے، کیسے کینڈلز کو دیکھنا ہے۔ ہر چیز کے لیے جوائن بٹن لگانا ہوتا تھا، یا پھر ہر چیز کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا تھا، جب بھی کوئی چیز وہاں پر سیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ اب آپ کو فری میں ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اس کی قدر کریے اور ہمارے ساتھ جڑیے، ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی۔ اور آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ کیا کیجئے، جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ممبرز بننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی میسیج کریے، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا اور آپ کو اپنے ساتھ ایڈ بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے آگے بھی نئی نئی ویڈیوز آتے رہیں گے، نئے جو باتیں ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو سمجھنے کو ملتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو لائک کیا کیجئے، چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن پر آن کر لیجئے، تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میں نے جو نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے RSI انڈیکیٹر اور CCI انڈیکیٹر کی، اس میں ایک اسٹریٹجی بھی بتائی ہے کیسے یہ کام کرتی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس کو ایک بار جا کر دیکھ لینا۔ اور بہت سے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر بول رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم میں کام کرے گی کیسے؟ تو بھائی آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ نہیں پتہ سوئنگ ٹریڈ کتنے دن کی ہوتی ہے، شارٹ ٹریڈ کتنے دن کی ہوتی ہے۔ سوئنگ ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ شارٹ ٹائم سے کم دنوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے کم سے کم دنوں کے لیے بنائی ہے۔ شارٹ ٹرم بولتے ہیں کم سے کم 6 مہینہ، 3 مہینے سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو ہم شارٹ ٹرم بولتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے وہ 3 سے 6 مہینے کے اوپر کا ہوتا ہے۔ سوئنگ ٹریڈ 15 دن، 20 دن، 10 دن، آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈ۔ تو آپ اس کو اپلائی کیجئے، اس کو سمجھیے، اس کو سیکھیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جتنا سیکھیں گے، جتنا سمجھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔